आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान एंड कुरान सीरीज़ का आज अल्हम्दुलिल्लाह 16वां रोज़ा है। आधे रोज़े जो हैं गुज़र चुके हैं और 16वां ही पारा है। अल्हम्दुलिल्लाह 16वें पारे का हम तारुफ़ देख लेते हैं। सबसे पहले कुरान पाक के 16वें पारे का नाम क़ौल अलम अक़ुल है। इसमें 3 सूरतें हैं। रुकू 3 तक सूरतुल कहफ़, रुकू 9 तक सूरह मरियम और बाकी पारे में सूरह ताहा मुकम्मल शामिल है। तो सबसे पहले यहाँ पर आयत नंबर 76 से लेकर 82 तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब ख़िज़र का वाक़या जो कल आधा रह गया था वो देख लेते हैं। ये वाक़या 15वें पारे के आखिर में शुरू हुआ और जब जनाब ख़िज़र ने एक नई कश्ती में सुराख कर दिया और ख़ूबसूरत लड़के को कत्ल कर दिया। इस पारे में अल्लाह ताला बताते हैं कि वो दोनों आगे बढ़े और एक बस्ती में पहुँचे जहाँ लोग बहुत बेमुरव्वत थे। उन्होंने उनको खाना तक ना पूछा। वहाँ एक दीवार गिरना चाहती थी। जनाब ख़िज़र ने उस दीवार को तामीर कर दिया और आगे चल पड़े। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा, आप चाहते तो इस काम का मुआवज़ा ले सकते थे। इस पर हज़रत ख़िज़र ने कहा कि मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है। मैं अपने इन तीनों कामों की हकीकत के बारे में बता देता हूँ। कश्ती में सुराख इसलिए किया था कि वहाँ का बादशाह हर नई और अच्छी चीज़ पर कब्ज़ा कर लेता है और वो कश्ती गरीब आदमी की थी। मैंने इसलिए वहाँ पर सुराख किया ताकि वो बच जाए। लड़के का कत्ल इसलिए किया कि वो बड़ा होकर अपने नेक वालिदैन के लिए बदनामी का बायस बनने वाला था और दीवार इसलिए मरम्मत कर दी कि वो 2 यतीम बच्चों की थी जिनके लिए उसके नीचे एक ख़जाना था। अल्लाह चाहता था कि वो बड़े होकर अपने ख़जाने को निकालें। जो कुछ मैंने किया अपनी मर्ज़ी से नहीं किया बल्कि अल्लाह के हुक्म से किया। ये है हकीकत इन बातों की जिन पर आप सब्र ना कर सके। उसके बाद आयत नंबर 83 से 98 तक ज़ुल्करनैन बादशाह का किस्सा है कि कुरैश ने यहूदियों के मशवरे से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह, अस्हाबे कहफ़ और ज़ुल्करनैन के बारे में सवालात पूछते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मोहम्मद, ये लोग तुमसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं। इनको बताओ, हमने उसे ज़मीन में इक़्तिदार अता किया था और हर किस्म के असबाबो वसाइल बख्शे थे। उसने मुंदरजा झेल महमों का जो है वो सरो सामान किया, जिसमें पहली मुहिम मग़रिब की तरफ थी, दूसरी मुहिम जो थी वो मशरिक़ की तरफ थी, तीसरी 2 पहाड़ों के दरमियान थी और चौथी जो थी वो नामुराद लोगों के बारे में थी। ये ज़रा सी शॉर्ट है, ये मैं आपको बता देती हूँ। बाकी तीनों की तफसील जो है वो आप लोग किसी तफसीर से देख लीजिए। आयत नंबर 103 से 105 तक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपनी तवानाइयों को महज दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत पर सर्फ करने वाले लोग नाकाम व नामुराद हैं और इनके अमाल बदतरीन हैं, हालांकि वो समझते हैं कि वो बेहतरीन काम में मशगूल हैं। ऐसे लोग अल्लाह की आयात और अल्लाह से मुलाकात का इनकार करते हैं। उनके अमाल बर्बाद होंगे और क़यामत के दिन इनका कोई वज़न नहीं होगा। उसके बाद आयत नंबर 109 से 110 तक कमालात रब्बी है। इस सूरह के आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के काम, उसके कमालात और अजायबात और उसकी हिकमत और दानिश की बातें इतनी ज़्यादा हैं कि अगर समंदर रोशनाई बन जाए तो फिर भी ये बातें ख़त्म ना होंगी, बल्कि इतनी ही रोशनाई और भी लाई जाए तो भी वो पूरी ना हो। लिहाजा जो अल्लाह की मुलाकात का उम्मीदवार हो उसे चाहिए कि नेक अमल करे और बंदगी में अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करे। तो अब आगे जो है सूरह मरियम स्टार्ट हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मरियम का आगाज़ होता है आयत नंबर 2 से लेकर 15 तक। हज़रत ज़िक्रिया को बेटे की बिशारत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत ज़िक्रिया ने अल्लाह से दुआ की कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी बांझ है, मुझे अपने फ़ज़ल ख़ास से एक वारिस अता कर जो मेरा और आले याकूब का वारिस बने और पसंदीदा और अच्छा इंसान हो। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उन्हें बिशारत दी कि उनके यहाँ एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम यहया होगा और उस नाम का कोई आदमी इनसे पहले कभी पैदा नहीं हुआ। और साथ ही अल्लाह ने निशानी बताई कि 3 दिन मुसलसिल लोगों से बातें नहीं करेंगे। हज़रत ये ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है। चनाचा फरमाने लाही के मुताबिक हज़रत यहया पैदा हुए। जब जवान हुए तो उन्हें मनसब नबूवत पर सरफराज किया गया और अल्लाह ने फरमाया कि हमने इसे बचपन ही से कुव्वत, फ़ैसला, नरम दिली और पाकीज़गी अता की थी। वो बड़ा परहेज़गार और वालिदैन का हक़ शनास था। सलाम उस पर जिस रोज़ वो पैदा हुआ और जिस दिन वो मरे और जिस रोज़ वो ज़िंदा करके उठाया जाए। साथ ही अल्लाह ने नबूवत देते वक्त फरमाया कि ए यहया, किताब इलाही तौरात को मजबूती से थाम ले। उसके बाद आयत नंबर 19 से 35 तक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बेटे की बिशारत है। सूरह मरियम में अल्लाह ने जनाब ईसा की मौजज़ाती पैदाइश का जिक्र करते हुए बताया कि जनाब जिब्राईल अमीन इनके पास गए और कहा, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ और तुझे एक पाकीज़ा लड़के की बिशारत देने आया हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है जबकि मुझे किसी ने छुआ तक नहीं और मैं कोई बदकार औरत नहीं। जिब्राईल ने कहा कि ऐसा ही होगा, अल्लाह जब किसी काम का इरादा करता है तो वो काम हो जाता है। आगे जो है जनाब मरियम का हमल, इसके बारे में है। इस अरसे में जनाब मरियम का हमल ठहर गया। ज़चगी की तकलीफ़ ने उसे एक खजूर के दरख्त के नीचे पहुंचा दिया और वो कहने लगी कि काश मैं इससे पहले ही मर जाती, कि उनको जो तकलीफ़ थी वो बहुत ज़्यादा थी।
فرشتے نے انہیں پائنتی سے پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، تو اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس کو کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے لیے کسی سے کلام نہ کروں گی۔ اس کے بعد بستی کے لوگوں کی باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ بچے کو اٹھائے اپنی قوم میں آئی، تو لوگ کہنے لگے کہ اے مریم، یہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اے ہارون کی بہن، اے عمران کی بیٹی، نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی آپ کی ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ بچے کا گہوارے میں بات کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی ماں کی بے گناہی ثابت کی، اور وہ جو ہیں جب بہت چھوٹی عمر کے تھے تب بھی انہوں نے بات کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور یہ اس کے بارے میں سچی بات ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 7 دیگر انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر، جس میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک راست باز انسان تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کو بتوں کی پوجا سے منع کر کے توحید پر چلنے کی بات کی تو ان کا باپ ناراض ہو گیا۔ پھر اللہ نے جناب ابراہیم کی اولاد میں سے جناب اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیا ہے کہ ان سب کو اللہ نے نبی بنایا اور اپنی رحمت سے نوازا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا اور ان سے گفتگو کی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسے نبی تھے جو وعدے کے سچے، گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اپنے رب کے پسندیدہ انسان تھے۔ اس کے بعد حضرت ادریس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک راست باز نبی تھے جسے ہم نے بلند مرتبہ عطا کیا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 سے 60 تک ناخلف جانشین کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 سے 65 تک مالک کائنات کی بندگی کے بارے میں ہے، اور آیت نمبر 66 سے لے کر 72 تک زندگی بعد از موت کے بارے میں ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 73 سے 76 تک دنیا کی ظاہری شان و شوکت کے بارے میں ہے، اور آیت نمبر 88 سے 95 تک اللہ کی کوئی اولاد نہیں اس بارے میں ہے۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی بیٹے کو بنایا ہے، یہ سخت بےہودہ بات ہے جو تم گھڑ لائے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ قیامت کے روز سب لوگ اللہ کے حضور بندوں کی حیثیت سے فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہاں پہ سورہ مریم جو ہے مکمل ہوتی ہے اور سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ہم سورہ طٰہٰ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ قرآن پاک کی سورت نمبر 20 ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پہلی آیات میں فرماتے ہیں بخشش رسالت کے بارے میں، اور اس کے بعد 2 معجزوں کی بخشش کے بارے میں، یعنی کہ اللہ نے جناب موسیٰ سے پوچھا کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے ٹیک لگانے اور بکریوں کے پتے جھاڑنے اور دیگر کام جو ہے وہ لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اسے پھینک دو۔ جب انہوں نے پھینکا تو وہ ایک سانپ بن گیا۔ اللہ نے کہا کہ اسے پکڑ لے، ہم اس کو دوبارہ ایسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی۔ پھر اللہ نے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر نکال۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو ہاتھ میں سورج کی سی چمک پیدا ہو گئی۔ یہ 2 معجزے اللہ نے ان کو دیے تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو کہ ہم آخر میں دیکھیں گے، اور پھر ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان مکالمہ۔ جب وہ دونوں فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے اپنی قوم کی حمایت حاصل کرنے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ میری قوم کے جو لوگ ہم سے پہلے مر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے جو نہ کبھی بھولا ہے اور نہ ہی کبھی گمراہ ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات جو ہیں وہ حضرت موسیٰ اور جادوگروں کا مقابلہ ہے، یہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد حق کی فتح ہے۔ اس طرح حق کی فتح ہو گئی، یعنی کہ فرعون اور اس کے ساتھی مغلوب ہو گئے۔ جب جادوگر سب جو ہے وہ اپنا جادو دکھا رہے تھے، سب جادوگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے۔ فرعون نے ان سے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ تم لوگوں کی کوئی سازش تھی۔ تو اس طرح سے یعنی کہ جادوگر بھی جو ہیں وہ ایمان لے آئے اور حق کی فتح ہو گئی۔ اگلی آیات میں بنی اسرائیل کی آزاد اللہ نے فرعون کو اور اس کی فوج کو سمندر میں غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی دی۔ اس کے بعد اللہ سے ہم کلامی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کر کے انہیں کوہ سینا کے نزدیک میدان الرحا وادی الشیخ میں چھوڑ گئے، کیونکہ اللہ نے انہیں کوہ سینا پر طلب کیا تھا تاکہ بنی اسرائیل کے لیے انہیں شریعت عطا کریں۔ یہ اس سلسلے کی پہلی طلبی تھی۔ حضرت موسیٰ نے وہاں 40 دن عبادت کی اور اس عرصے میں اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام
کو چھوڑ کے گئے تھے، تو جب وہ آئے تو بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو اس پر انہوں نے اپنے بھائی پر غصہ کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت ہارون علیہ السلام میں کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لوگوں نے جو ہے وہ ان پر زبردستی کی تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 میں ذکر الہی سے روگردانی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی دنیا میں بھی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے، صبح اور غروب ہونے سے پہلے، عصر اور رات کے وقت، عشاء اور تہجد میں بھی تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر بھی، یعنی 3 کنارے صبح، زوال، شام، شاید کہ تم اس حمد و ثنا سے مطمئن اور خوش ہو جاؤ اور پرسکون ہو جاؤ۔ یہ جو ہے آخری آیت تھی اس پارے کی۔ تو میرا یہاں پر مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو خلاصہ قرآن بتا رہی ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر جو مین پوائنٹ ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تو اگر اس سے آپ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا، آپ لوگ خود جا کے قرآن پاک کو پڑھیں، اور جیسے ہم کسی چیز کو ایکسپلور کرتے ہیں ایسے ہی قرآن پاک بھی ایسی چیز ہے جسے ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر میں جو پوائنٹس آپ کو بتاتی ہوں یہ صرف آپ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے ہے، اور تفصیل اس کی کچھ میں چیزوں کی میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کچھ چیزوں کی نہیں، وہ تفصیلات آپ لوگوں کو قرآن پاک سے ملیں گی، تو آپ لوگ خود مطالعہ کریں اور اس کو دیکھیں۔ اب ہم آج کی دعائیں دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 4 کی پہلی دعا ہے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيقًا، اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا۔ دیکھیں اللہ پہ کتنا یقین ہے، اس دعا کو تو لازمی مانگا کریں، اور جب بھی کوئی دعا مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے جو اللہ سے دعا کی تھی وہ ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ بات سمجھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ذرا سی لکنت تھی نا، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی۔ تو آج کا جو پارہ ہے وہ یہاں پر خلاصہ قرآن مکمل ہوتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، اللہ حافظ۔